ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں تکنیکی خامی تھی جو ٹھیک ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں حکومت چاہتی تھی افغان صورتحال کے تناظر میں موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کام جاری رکھتے، نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہو جائے گا۔ تعیناتی کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں، سب کچھ کلیئر ہے۔ حکومت اور فوج میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں، ماضی میں ایسے تعلقات کی مثال شاید نہ ہو۔ ہماری 3 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی، اپنا نقطہ نظر کا تبادلہ کیا۔ اس معاملے پر ہر کسی کو مطمئن رہنا چاہیے، عسکری قیادت سے مجھ سے زیادہ بہتر تعلقات کسی کے نہیں۔ آرمی چیف نے بتایا کہ آرمی ایکٹ میں اس بات کی مزید گنجائش نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، عمران خان نے اہم تقرر کے بارے میں گردش کرتی خبروں سے متعلق ارکان کو اعتماد میں لیا۔ بنیادی طور پر یہ افغانستان کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے بریفنگ دی ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں ان کے بارے میں کہا کہ سب چیز سیٹل ہے، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے اور آرمی کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہم پولیٹیکلی سوچتے ہیں اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، لیکن میوچلی ساری چیزیں سیٹل۔ کوئی انٹرویو کی بات نہیں انہوں نے۔ وزیر اعظم سیاسی سطح پر سوچ رہے تھے، فوج کا اپنا اصولی موقف تھا۔ شیخ رشید کہتے ہیں موجودہ حالات کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا سب کچھ سیٹ ہے۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے اور فوج کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہم سیاسی طور پر سوچتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ وزیر اعظم نے انٹرویو کی کوئی بات نہیں کی۔ وزیر اعظم صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے یہ بات کہی کہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ سے متعلق معاملات ہیں وہ مکمل طور کے اوپر طے پا چکے ہیں۔ پروسیس جو ہے وہ شروع ہے، ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بڑی جلدی ہوگی اور اس کے اوپر پوری طور کے اوپر جو سول ملٹری دونوں سائڈز ہیں وہ آن بورڈ ہیں اور انشاءاللہ ایک اعتماد کی فضا میں یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی سے متعلق معاملات طے پا چکے ہیں، جلد تعیناتی ہو جائے گی۔ سول ملٹری دونوں فریق میں اس پر اتفاق ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم کے آرمی چیف سے خوشگوار اور قریبی تعلقات ہیں، جو بھی صورتحال ہو بات چیت سے طے ہو جاتی ہے۔ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں کبھی سول ملٹری تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے جتنے آج ہیں۔ اس کا کریڈٹ جنرل باجوہ کو جاتا ہے، جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت اور سول حکومت کو ادارہ جاتی سپورٹ فراہم کی۔ امریکی ناظم الامور کی مریم نواز اور شہباز شریف سے اہم ملاقات۔ مریم نواز نے کہا افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، کسی قسم کی مداخلت کے حامی نہیں۔ افغانستان میں امن، عوام کی ترقی اور خوشحالی کے خواہش مند ہیں۔ نواز شریف نے عدم مداخلت کی پالیسی کو اپنی خارجہ پالیسی کا بنیادی محور بنایا تھا اور ہمسایوں سمیت تمام ممالک کے ساتھ خوشگوار، باہمی اعتماد، امن و ترقی پر مبنی تعلقات کو فروغ دیا تھا۔ افغان عوام کی مدد کے لیے پوری دنیا کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ مریم نواز نے اپوزیشن کے خلاف مقدمات کو سیاسی انتقام قرار دے دیا۔ بلوچستان کا سیاسی طوفان تھم نہ سکا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ترجمان عبد الرحمان کھیتران کا جام کمال پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام، کہا میرے بیٹے کو من پسند وزارت کی آفر کی گئی، ہم بھکاری نہیں کہ جام کمال سے کچھ مانگیں، ان کی گردن میں سریا ہے، 2 مرتبہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف سب متحد ہیں، اپنے فیصلے پر اٹل ہیں، جام کمال کو جانا پڑے گا، پانی اب سر سے گزر چکا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے متعدد رہنما بھی اسلام آباد میں موجود۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات، بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر بریفنگ۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کی باتیں وہ کر رہے ہیں جن کا بات کرنا بھی مناسب نہیں۔ میری پارٹی صدارت بدستور برقرار ہے، باضابطہ طور پر استعفیٰ نہیں دیا، ٹویٹ میں خواہش کا اظہار کیا تھا۔ بہت سے ناراض ارکان میرے ساتھ ہیں، وہ انتہا پر جانے کے خلاف ہیں، ہماری پوزیشن مضبوط ہے۔ جام کمال کی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور چیف الیکشن کمشنر سے بھی ملاقات۔ اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوگی، آصف زرداری کا دعویٰ۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں پیشی پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ سابق صدر نے کہا کہ عمران خان نے اپنے سیاستدان مشکل سے سنبھالے ہوئے ہیں، بنیادی طور پر حکومت نااہل ہے۔ صحافی نے سوال پوچھا کہ ملک میں احتساب کا عمل کب تک چلتا رہے گا؟
آصف زرداری بولے جب تک معیشت مزید نیچے نہیں آ جاتی یہ عمل چلتا رہے گا۔ سابق صدر کی 8.3 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں نئے نیب آرڈیننس کے تحت بریت کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ آصف زرداری پر 28 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر نیب کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ضمانت منسوخی کی درخواست بھی مرکزی اپیل کے ساتھ سننے کا فیصلہ۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ مرکزی اپیلوں کے ساتھ ہی اس درخواست کو بھی دیکھ لیں گے۔ آپ کیوں مریم نواز کی ضمانت منسوخی چاہتے ہیں؟ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ مریم نواز ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کر رہی ہیں، مسلسل ٹرائل کو التوا میں ڈال رہی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے مریم نواز کے وکیل تو کل دلائل بھی دے گئے ہیں۔ نیب کی درخواست پر سماعت 17 نومبر تک ملتوی۔ نیب کی ٹیم آغا سراج درانی کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ نیب ٹیم 15 گھنٹے سے زائد آغا سراج درانی کے گھر کے باہر موجود رہی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کے ملازمین نے نیب ٹیم کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ ادھر اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی ایک اور مقدمے میں ضمانت مسترد۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایم پی اے ہاسٹل کرپشن کیس میں ضمانت مسترد کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ نور مقدم قتل کیس میں بڑی پیش رفت۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر سمیت 12 ملزموں پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ دوران سماعت ملزم ظاہر جعفر نے کہا مجھے گھر میں قید کر دیں، جیل میں مارتے ہیں، میں جیل میں نہیں رہ سکتا، پھانسی دے دیں یا معافی دیں، جیل کی سلاخوں میں مرنا نہیں چاہتا، ہم لڑے تھے، میری غلطی تھی، وہ بھی غصے میں تھی۔ ملزم نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر عدالت سے معافی بھی مانگی۔ عدالت نے استغاثہ کے گواہوں کو 20 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ اعلیٰ سرکاری افسران کو بلیک میل کرنے والی خاتون قانون کی گرفت میں، عدالت نے خاتون کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ایف آئی اے کے مطابق خاتون کے موبائل فون سے افسران کی نازیبا ویڈیوز اور تصاویر برآمد کر لی گئی۔ پی آئی اے نے کابل کے لیے فلائٹ آپریشن معطل کر دیا۔ حکام کے مطابق فیصلہ افغان حکومت کے نامناسب رویے اور غیر موزوں حالات کے تناظر میں کیا گیا۔ پی آئی اے بغیر انشورنس کے کابل پرواز نہیں بھیجے گی۔ گزشتہ روز پی آئی اے آپریشن پر افغان وزیر ہوا بازی نے کہا تھا کہ وہ پاکستانی اجارہ داری قبول نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات پر قومی اسمبلی میں قرارداد پیش، کارناموں پر خراج عقیدت پیش کیا گیا، دعائیں مغفرت بھی کی گئی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ممتاز سائنسدان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسپیکر نے کہا میں خود بھی جنازے میں شریک تھا، کئی ارکان اور وزراء وہاں موجود تھے۔ مہلک ڈینگی کے حملے تیز، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4 اموات۔ پنجاب میں مزید 231 کیسز رپورٹ، لاہور سے 146 مریض سامنے آئے، 2 جان کی بازی ہار گئے۔ اسلام آباد میں بھی ڈینگی مچھر کے شدید وار، وفاقی دارالحکومت میں مزید 125 افراد میں ڈینگی کی تصدیق۔ خیبر پختونخوا میں مزید 179 افراد ڈینگی کا شکار، پشاور میں 134 مریض سامنے آئے۔ پنجاب حکومت کا زیرو این او سی پالیسی لانے کا اعلان، وزیر اعلیٰ پنجاب نے سی ایم سرمایہ کاری سہولت سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عثمان گلزار نے کہا پنجاب حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ چین کا بڑا گروپ صوبے میں 15 ارب کی سرمایہ کاری لا رہا ہے، جس سے روزگار کے 20,000 مواقع پیدا ہوں گے۔ سرمایہ کاری میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ دبئی ایکسپو میں پنجاب کی تجارتی سرگرمیوں کو شوکیس کیا جائے گا، دنیا کے سامنے ملک کا سافٹ امیج اجاگر کریں گے۔ وزارت آئی ٹی نے سوشل میڈیا رولز 2021 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی وزیر امین الحق نے کہا کہ ترمیم شدہ رولز کے تحت پاکستانی صارفین کو آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی مکمل آزادی ہوگی۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو پاکستانی قوانین اور سوشل میڈیا صارفین کے حقوق کی پاسداری کرنا ہوگی۔ انتہا پسندی، دہشت گردی، نفرت انگیز، فحش اور پرتشدد مواد کی لائیو اسٹریمنگ پر پابندی ہوگی۔
سوشل میڈیا ادارے پاکستان کے وقار اور سلامتی کے خلاف مواد ہٹانے کے پابند ہوں گے۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی بھرپور ٹریننگ، اسکواڈ کا قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن، 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس سیشن میں کھلاڑی نیٹ پریکٹس کریں گے۔ قومی کھلاڑی جیت کے لیے پرعزم، روانگی کا شیڈیول بھی تیار۔